آپ کے بھی تشریف آوری کا، اور سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں، ملک صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ ناصر صاحب ابھی تشریف فرما ہیں لیکن آواز شاید نہیں جا رہی۔ ملک صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے علماء کرام کو اجازت دینے کا اور ان کی بات ماننے کا، اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر کیا نقصانات ہیں؟ اور کیا دنیا بھر میں ٹرکی سے لے کے سعودی عرب سے لے کے ایران اور جو جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں، اسلامی ممالک، وہاں پہ زیادہ سخت کیا گیا ہے لاک ڈاؤن کو، یا اجازت اس طرح سے نہیں دی گئی جس طرح سے پاکستان کے اندر ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جی اسما، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، میں اس پہ آپ کے ساتھ 3 نکات پہ بات کرنا چاہوں گا کہ پہلا، اس جو کووڈ-19 کے سپریڈ کا معاملہ ہے تو اس پہ تو یہ WHO کی بڑی کلیئر گائیڈ لائن ہے کہ کسی قسم کا بھی اجتماع جو ہے جی، جہاں پر افراد کے اکٹھے ہونے کا معاملہ ہے تو وہاں سے اس کے پھیلنے کا خدشہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ فیصلہ اگر کسی اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ علماء کرام اس سے متفق نہیں ہوئے، تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا آپ نے اس وبا کے پھیلاؤ میں علماء کرام کی ایکسپرٹیز ہیں، یا جو سائنٹسٹ یا ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، یا جو WHO کی گائیڈ لائنز ہیں آپ نے وہ فالو کرنے ہیں۔ اور حکومت اگر یہ طے کر لیتی ہے کہ وہ مساجد کے اندر اجتماع کی اجازت دے گی، تو چاہے وہ کسی بھی کنسیڈریشن کے تحت ہے، میرا خیال ہے کہ وہ WHO کی گائیڈ لائنز کے خلاف ہے۔ تو اس پر یہ گورنمنٹ کو ری تھنک کرنا چاہیے۔ اگر تو حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ کرونا کے معاملے میں اٹھائے گئے اقدامات کے ساتھ کوئی پاپولسٹ ایک ارینجمنٹ کرنا چاہ رہی ہے جس کے ساتھ کسی کی ناراضگی نہ ہو اور ان کو سمجھا جائے کہ دیندار طبقے کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس دیندار طبقے کو فردر رسک پہ ایکسپوز کر رہی ہے۔ اب ان علماء